بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ آج آپ نے دیکھا شہباز شریف صاحب کو، وہ سکھر سے حیدرآباد تک جو موٹر وے ہے اس کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے جب گزشتہ روز بھی باتیں کی تھیں، جب وہ انتہائی بھونڈے انداز میں مذہب کارڈ کا استعمال کر رہے تھے، تب بھی پیسے نہیں ہیں، یہ جملہ انہوں نے بار بار کہا۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ تنخواہیں دینے کے لیے، خاص طور پہ وہ اپنے محکمے کی بات کر رہے تھے، کہا پیسے نہیں ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہہ دیا پیسے نہیں ہیں۔ ان کے دیگر اتحادیوں نے بھی بتایا ہے کہ پیسے نہیں ہیں اور الیکشن مزید آگے بھی لے کر جانا پڑ سکتا ہے کیونکہ پیسے نہیں ہیں۔ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے۔ اس میں آپ کو کچھ بیانات ایسے ملے ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ نہیں، ڈیفالٹ تو بالکل نہیں ہوگا، انشاءاللہ نہیں ہوگا، آمین نہ ہو، لیکن صورتحال کیا ہے اس کی بات کریں گے۔ ڈیفالٹ کتنا پرابیبل ہے اس کی بات کریں گے، اور ڈیفالٹ اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک، آمین ڈیفالٹ نہ ہو، میرا وطن محفوظ رہے ہر طرح کی بلاؤں سے، لیکن اگر ڈیفالٹ ہوتا ہے تو پھر میرے آپ کے بینک میں تھوڑے کم زیادہ جیسے بھی پیسے ہیں، یا ہمارے پاس جو کچھ ہے، یا ہمارے حالات جو ہیں، ان کا بنے گا کیا؟ اس سلسلے میں کچھ ریسرچ کی، کچھ سوالات جانے، کچھ معلومات حاصل کی، وہ پکچر بھی میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ایک سوال عدالت عظمیٰ نے کیا، اس سوال کی بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ لبرٹی پر، مین لبرٹی پر جلسہ کیا جائے گا، اور لبرٹی پر جلسہ کرتے ہوئے عمران خان صاحب اسمبلیوں کی تحلیل کا اعلان کریں گے، یہ عمران خان صاحب نے بتایا ہے۔ تو اب ہمارے سامنے آ جائے گا، عمران خان صاحب اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، دسمبر میں ہی اسمبلیوں کی تحلیل چاہیے۔ اسے جو لوگ عمران خان کی سیاست جانتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک مزید پریشر بڑھانے کا طریقہ ہے، کیونکہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں، 2 اسمبلیاں یا پنجاب اسمبلی تحلیل ہوتی ہے، تو پھر جانا پڑے گا الیکشن کی طرف، یہ سب کو نظر آ رہا ہے، اسی لیے تمام بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، تو اس کی بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے مجھے یہ کمنٹ ہے سردار امجد صاحب نے یوٹیوب پہ کیا، اور میں اس کمنٹ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، یہ کمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اطہر کے کیس میں ہم عدالت میں جا رہے ہیں، آج بھی میں عدالت میں تھا، گزشتہ روز بھی میں عدالت میں تھا، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، اور جو کچھ اس کیس میں ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی چونکہ معاملہ سب جوڈے سے ابھی نہیں بتا رہا۔ بہرحال میں نے گزشتہ روز جب غلام نبی میمن صاحب کی بات کی تھی، تو تب انہوں نے بات کی، سردار امجد صاحب نے، میں اس سے لفظ با لفظ اتفاق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی کے کیس میں سارا کریڈٹ ڈی آئی جی ویسٹ ناصر آفتاب کو جاتا ہے، انہوں نے جس طرح پرسنلی انوالو ہو کر اس کیس کو ریزالو کیا، اس کا میں چشمدید گواہ ہوں۔ وہ اس طرح سے اس کیس کو ہینڈل کرتے رہے کہ اطہر مرحوم ان کی اپنی فیملی کا کوئی ممبر ہو، بلوچستان کی ریڈ، پھر انٹیریئر والا آپریشن، ایک ایک منٹ وہ اس سب کو سپروائز بھی کرتے رہے، اور سارا آپریشن ان کی نگرانی میں ہوتا رہا۔ درست بات ہے۔ اور جب ہمارے گھر پر بھی آتے رہے ناصر آفتاب صاحب، تو ان کے ساتھ غلام نبی میمن صاحب بھی ہوتے تھے، دیگر آفیسرز بھی تھے، اور اس میں ایک پوری ٹیم ہے انوالوڈ۔ تو ان سب کا میں پہلے بھی، جو کراچی میں ان کا بھی، جو قمبر شہداد کوٹ میں ان کا بھی، جو بلوچستان میں ان کا بھی، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو بیچ بھی دوں تو میں یہ قرض ادا نہیں کر سکتا، یہ اتنا بڑا میری ذات پر احسان ہے، تو اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، اور یہ جو ڈیفالٹ والی بات ہے اس کی بات کریں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ڈیفالٹ اس معاملے میں دیکھیے، سب لوگ بات کر رہے ہیں ڈیفالٹ کی، بنیادی سا سوال ہے ڈیفالٹ کیا ہے؟ جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہمیں لازمی چاہیے ہو، اور ہمارے پاس اس کو لینے کے پیسے نہ ہوں، یہ ہے ڈیفالٹ۔ اب پیسے کیا ہے؟ آپ اپنے ملک میں نوٹ چھاپیں، نوٹ ہی نوٹ، تو وہ کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو جو چیز چاہیے، فیول ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، دیگر چیزیں ہیں، آپ کے ملک میں سب کچھ پیدا نہیں ہوتا، تو جو چیزیں آپ کو باہر سے لینی ہیں ان کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، اور یہ پیسے ہیں ڈالرز، تو ڈالرز چاہیے آپ کو۔ اگر آپ کو جتنے ڈالر چاہیے اتنے ڈالر نہیں ہیں، تو پھر کباڑا، ڈیفالٹ، یہ ہوتا ہے ڈیفالٹ سیدھے لفظوں میں۔ اب ڈالر کیسے آتے ہیں؟ ڈالر آنے کے آپ کے پاس 3 طریقے ہیں۔ ایک، آپ تجارت کریں، اور جو آپ کے ملک سے باہر جا رہا ہے وہ زیادہ ہو، جو آپ کے ملک میں آ رہا ہے وہ کم ہو، یعنی آپ کاٹن، آئی ٹی، دیگر سروسز، سب کچھ اتنا پروڈیوس کریں
کہ آپ کے پاس اتنے ڈالر آئیں اور جو آپ منگوا رہے ہیں باہر سے، جس میں فیول ہے، دیگر چیزیں ہیں، کچھ سبزیاں ہیں، کچھ دالیں وغیرہ ہیں، تیل ہے، کھانے پکانے کا تیل، تو یہ اتنا ہو. جو باہر سے ڈالر آ رہے ہیں وہ اتنے ہیں، جو باہر ڈالر جا رہے ہیں وہ اتنے ہیں، تو ہمارے پاس ڈالر سرپلس ہے. بہترین کام. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ بیرونی سرمایہ کاری. ہم دنیا کو اپنے بانڈز وغیرہ دیں یا اپنے ہاں بلائیں کہ آؤ آ کے ہمارے ہاں سرمایہ کاری کرو، اور وہ آ کے آپ کے ہاں سرمایہ کاری کریں، ڈالرز لے کر آئیں اور آپ کے ہاں ڈالرز ہوں اور سرمایہ کاری بڑی ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہو، تو آپ اپنے خرچوں پہ بھی کنٹرول کر رہے ہوں، تو آپ کے پاس ڈالرز ہیں. یا پھر آپ کے پاس جو تیسرا طریقہ ہوتا ہے ڈالر حاصل کرنے کا، وہ ہے قرض لینا، جو ہم کرتے ہیں. تو جو قرض لینے کا طریقہ ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور اسی چکر میں ہمارا کباڑا ہوا ہے. ہمارے ہاں سے جو امپورٹ ہے وہ اتنی ہے، الٹا کام ہے، اور جو ہمارے ہاں سے ایکسپورٹ دنیا کو جا رہی ہے وہ اتنی ہے، تو اس لیے ہمارے پاس ڈالر کم ہے. اب اس وقت جو ایل سیز نہیں کھل رہی، یہ والا کام ہے، یہ آپ کے سامنے پورٹ پہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، خراب ہو رہی ہیں، اور آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے. آپ کو فیول چاہیے، آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے. آپ کی ڈیفنس امپورٹ کے لیے بھی اب یہ معاملات خبروں میں آ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے. صورتحال بگڑ چکی ہے. اسی لیے جو ڈاکٹر صاحب گئے تھے، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا عارف علوی صاحب سے کہ میں صرف سیاسی بیکنگ کے ساتھ نہیں بول رہا، صرف سیاسی بیکنگ کے ساتھ نہیں بول رہا. وہ بات انہوں نے اس لیے کی تھی. تو ڈالر نہیں ہیں، ڈالر نہیں ہوں گے تو ڈیفالٹ ہے. اب یہ جو آپ کے پاس 6.7 بعض جگہوں پہ آ رہا ہے، بعض جگہوں پہ 6.4 آ رہا ہے، 6.4 بلین ڈالر یہ رہ گئے ہیں. اس میں سے آپ چین کے، سعودی عرب کے نکال دیں پیسے، تو آپ کے پاس کیا بچتا ہے؟ آپ کے پاس 0.7 یا 0.4 بلین ڈالر ہے، 0.4 بلین ڈالر، جو آپ کی کسی چیز کے لیے کافی نہیں ہے. ڈیفالٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہمارے بعض دوست کہتے ہیں جو بینکنگ سیکٹر سے یا اکانومی کے مختلف حلقوں سے جڑے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ڈیفالٹ نہیں ہوگا. آپ کی جو پیمنٹس ڈیو ہو رہی ہیں وہ 2024 میں ڈیو ہو رہی ہیں. دیکھ لیتے ہیں، کچھ ریسرچ ہے، کچھ سیدھے سیدھے نمبر ہیں جو اکانومی کے سیکٹر کے لوگوں نے سامنے رکھے ہیں، بڑے آسان ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف جنوری سے، یعنی اگلے مہینے سے مارچ تک، 3 مہینوں میں 2022 کے، آپ کو جو پرنسپل ادا کرنا ہے، اس پر جو مارک اپ ہے اس کو چھوڑ دیجیے، جو پرنسپل ادا کرنا ہے آپ کو وہ ہے 6.6 بلین ڈالر، 6.6 ارب ڈالر کا قرضہ آپ کو واپس کرنا ہے. اس میں 2 ارب ڈالر ہیں متحدہ عرب امارات کے، اس میں 1.9 ارب ڈالر، تقریباً 2 ارب ڈالر ہی بنتا ہے. یہ بھی یہ مختلف قرضے ہیں مالیاتی اداروں کے اور ملکوں کے. 800 ملین ڈالر کا اس میں چین کا کمرشل لون ہے، یہ کمرشل لون ہے چین کا. 1.1 ارب ڈالر کچھ دیگر قرضے ہیں چھوٹے موٹے. شارٹ ٹرم قرضہ کموڈیٹی فائنانسنگ کے لیے جو ہم نے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے لیا وہ ہے 2 ارب ڈالر. اس میں چین کا سیف ڈپازٹ ہے جو مارچ میں ڈیو ہو رہا ہے، مارچ میں ڈیو ہو رہا ہے 2 ارب ڈالر کا چین کا سیف ڈپازٹ، جس کی وجہ سے پیسے زیادہ نظر آتے ہیں. اب ہماری کوشش ہے کہ یہ جو ہمارے پاس 2 ارب ڈالر متحدہ عرب امارات کے ہیں، ان کو ہم ان سے کہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو آگے بڑھا دیں، ابھی مت لیں، ہمیں وقت دے دیں، پڑے رہنے دیں. آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، نہیں ہیں لیکن ہم ان کو بتائیں کہ پیسے پڑے ہوئے ہیں آپ کے، تو اس کو آگے بڑھا دیں. ایک دوسرا، یہ جو چین کا سیف ڈپازٹ ہے یہ مارچ میں واجب الادا ہے، ہم ان سے بھی کہیں کہ یار آگے بڑھا دیں. 1.1 ارب ڈالر ہمارا فورن کمرشل لون ہے، اور کچھ اور چیزیں ہیں. تو یہ ہماری اس وقت کی پکچر ہے. تو ڈیفالٹ کے دہانے پر ہیں ہم لوگ، صورتحال بہت خطرناک ہے. اب ڈیفالٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ نہیں ہوگا. اس میں سعودی عرب سے کچھ امداد آ سکتی ہے جو یقینی طور پہ ہمیں پھر واپس بھی کرنے ہوتے ہیں پیسے. اس میں ہم اپنے لوگوں پر ڈالیں ٹھیک ٹھاک قسم کا بوجھ، اور یہ اس حکومت کو ڈالنا پڑے گا. تو یہ ڈالیں گے، اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا ہے وہ ابھی اور لوز ہوگا، تو پھر یہ پنگا لینے کی ضرورت نہیں تھی ان لوگوں کو. تو جب وہ پولیٹیکل کیپٹل اور لوز ہوگا تو آئی ایم ایف کو منانے کے لیے چیزیں کی جائیں گی. اس کے علاوہ جو آپ کا ترقیاتی پروگرام اس میں کٹ لگے گا تو وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا. اور یہ تمام چیزیں جب ہوں گی تو پھر آپ کا کباڑا ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. اب ان حالات میں یہ حکومت کیا کر رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں. کابینہ آپ کی روزانہ انڈے بچے دے رہی ہے، وزیروں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مشیروں کو وزیر بنایا جا رہا ہے، فیسلٹیز بڑھ رہی ہیں، دیگر چیزیں ہو رہی ہیں. اسی طرح سے بیرون ملک دورے ہو رہے ہیں، خرچے ہو رہے ہیں، تمام چیزیں چل رہی ہیں آپ کی. اور پھر اس کے بعد یہ جو آپ کا آپریشن رجیم چینج کے بعد معافیوں کا اور پیسے دبانے کا اور ڈاکے کا سلسلہ ہے،
یہ سلسلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ تباہی کا نسخہ ہے اور یہ تباہی کا نسخہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. اور یہی جو چیز ہے عمران خان صاحب بار بار اس کو ہٹ کر رہے ہیں. تو اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ دیکھیے اگر یہ خدا نخواستہ ہو گیا تو پھر ہوگا یہ کہ آپ کے ہاں مہنگائی کی شدید لہر آئے گی. آپ کے ہاں مہنگائی کی شدید لہر آئے گی. آپ کو فیول کی راشننگ کرنی پڑے گی. یعنی اتنا فیول ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. کسی بھی گاڑی کو دن میں، یعنی آپ کسی پمپ پہ جائیں گے وہ آپ کو کہے جناب 1500 روپے سے اوپر کا فیول نہیں دے سکتا. اور آپ کی گاڑی جو ہے اس پر ممکن ہے کوئی اسٹیکر لگ جائے، کوئی ٹھپا لگ جائے، اور کوئی گورنمنٹ ایک نکال لے چپ وغیرہ. یہ کئی جگہوں پر ہوا ہے دنیا میں. تو یہ سب کچھ ہو جائے، راشننگ ہو جائے فیول کی. ایک مطلب فیول ہی شارٹ ہو، مطلب پھر آپ خریدیں گے کیا؟ ایک تو یہ والا حال ہو. دوسرا، آپ کو آپ کے اپنے جو پیسے ہیں ان کی راشننگ کا بھی، یہ بینکنگ سیکٹر کے ایکسپرٹس بتاتے ہیں. بعض اس سے بالکل ڈینائی کرتے ہیں، لیکن بعض ایکسپرٹس کہتے ہیں ان کی بھی راشننگ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. جو لوکل کرنسی ہے وہ تو پھر آپ کو وینزویلا کی سڑکوں پر نوٹ پڑے ہوئے نظر آئے تھے نا، وہ والا خدا نخواستہ حال ہوتا ہے ایسے ملکوں میں. تو لوکل کرنسی پہ تو کچھ نہیں ہوگا. جو آپ کے ڈالرز ہیں، 98 میں کس کی حکومت تھی؟ تجربہ کار حکومت. تب بھی ڈالر جو ہے، مطلب کیا کیا تھا ان لوگوں نے؟ اب بینک آپ سے کہیں گے جناب آپ کے ڈالر آپ کو نہیں مل سکتے. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ آپ اپنے بینک سے اپنے ڈالر مانگتے ہیں، بینک آپ سے وقت مانگتا ہے. دے دیتا ہے آپ کو آپ کے ڈالر، لیکن وقت مانگتا ہے. پھر بالکل ہی کباڑا ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد بینک آپ سے کہے گا ہے ہی نہیں. وہ اکانومی کا ایک رول ہے، ون کین ناٹ پے مور دین واٹ ہی ہیز. تو وہ والی صورتحال ہوگی. بینک کہیں گے نہیں ہے، آپ کے پیسے ہیں، آپ کو ملیں گے، حالات ٹھیک ہونے دیں، ابھی نہیں ہے. تو یہ والا حال ہوگا. اب یہ سچویشن ہے خدا نخواستہ تجربے کاروں کی حکومت میں. تو پھر یہ جو آپ کو اسحاق ڈاکٹر صاحب کہتے تھے نا 20 13 14 میں، یا ہم نے 98 میں کیا تھا. 98 میں انہوں نے یہ کیا تھا، یہ اس کے بارے میں آپ کو کبھی بھی نہیں بتاتے. جو انہوں نے فریز کیے تھے اس کے بارے میں کبھی نہیں بتاتے، باقی باتیں آپ سے کر لیتے. تو یہ سچویشن اس وقت نظر آ رہی ہے خدا نخواستہ. اس کے بعد عدالت نے ایک سوال کیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے. یہ جو عمران خان صاحب کا نیب ترامیم کے خلاف کیس ہے، اس میں کہ فوج نیب قانون سے باہر کیوں ہے. یہ ایک بہت اچھا سوال ہے، بالکل ٹھیک سوال ہے، اور اس سوال کا جواب آنا چاہیے. عدالت نے کہا کہ جب عدالت باہر نہیں ہے تو پھر فوج نیب قانون سے باہر کیوں ہے. ایک تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی احتساب سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ایک دوسرا، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا کیس ہے انتہائی احترام کے ساتھ، اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں عدالت نے جو احکامات دی تھے انہیں احکامات کو واپس لے لیا تھا. اس میں عدالت نے خود ایف بی آر سے کہا تھا تحقیقات کیجیے، ایف بی آر نے تحقیقات کی تھی. عدالت نے خود اس رپورٹ کو جو ایف بی آر نے دی تھی کالعدم قرار دے دیا تھا. عدالت نے اپنا حکم واپس لے لیا تھا. تو پھر جو تحقیقات کے اندر ہیں، دائرے کے اندر ہیں نیب کے، انہوں نے کیا کیا اس کو بھی دیکھ لیجئے، اس کو بھی دیکھ لیجئے. تو یہ سچویشن ہمارے سامنے ہے. دوسرا، خورشید شاہ صاحب کو بیرون ملک علاج کے لیے جانے کی اجازت مل گئی ہے. یہ وہ خورشید شاہ صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ نیب نے 2 برس حراست میں رکھا، 2 برس، لیکن خورشید شاہ صاحب سکھر کے سول اسپتال میں تھے. اب ان کی کمر کے مہروں میں کچھ مسئلہ ہے، کچھ اس کے علاوہ ان کے عارضہ قلب کے مسائل ہیں. بیرون ملک علاج کے لیے جا رہے ہیں خورشید شاہ صاحب. بس میاں صاحب بھی بیرون ملک علاج کے لیے ہی گئے تھے. اور سلیمان شہباز صاحب کی نہ اب ضمانتیں ہو گئی ہیں، نہ اب ایف آئی اے گرفتار کر سکتی ہے، نہ نیب گرفتار کر سکتی ہے. ان کے پاس 14 دن ہیں وہ ان عدالتوں میں پیش ہوں، اپنے معاملات سیدھے کریں. تو یہ تو آپ نے وزیر اعظم صاحب کے کیس میں، حمزہ کے کیس میں، دیگر کیسز میں دیکھا ہے. یہ بھی ہو جائے. چیزیں بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں. واحد حل انتخابات ہیں جن کے ذریعے ایسی حکومت آئے جس کے پاس 5 برس کا مینڈیٹ ہو، اور وہ 5 برس کا مینڈیٹ لے کر آنے کے بعد کچھ حقیقتیں تمام صورتحال لوگوں کے سامنے رکھے، اور پھر اس کے بعد مشکل فیصلے کرے اور نکالے اس صورتحال سے ملک کو. جو بھی حکومت آئے گی انتخابات کے نتیجے میں، نون لیگ آ جائے، پیپلز پارٹی آ جائے، یا عمران خان کی جماعت آ جائے جس کے بہت چانسز ہیں، انہیں آ کر اس حکومت نے جو کباڑا کیا ہے اور باقی جو ہمارے حالات ہیں ان میں انتہائی مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. صورتحال تب بھی بہتر بہت مشکل سے ہوگی، لیکن اب ہمیں اپنے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.